اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کا اپنا سیگمنٹ، خواتین کی اپنی نشریات نعمت افطار، جو کہ افطار کی یہ ہیوج ٹرانسمیشن آپ ARYQTV پہ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام دیکھنے والوں کو کہہ رہی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، اسلام اور خواتین میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پہ بات کی جائے، کلام کیا جائے کہ جن سے خواتین اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے نکات اخذ کر سکیں۔ جناب، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت پیارا موضوع ہے، اور جب بات ہو رمضان اور قرآن کی تو رمضان is a celebration of Quran, is a month in which Quran was revealed۔ تو ہم قرآن کی بات کریں گے رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں۔ جناب، یہ وہ پیارا کلام ہے کہ جس کی شان میں بس اتنا کہہ دینا میں سمجھتی ہوں کافی ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ یہ دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے، یہ کوئی عام انسان کا کتاب تو ہے نہیں، کا کلام تو ہے نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جب کوئی بہن سوزے قرات کے ساتھ پڑھتی ہے تو سیدنا عمر کو داخل اسلام کروا دیتی ہے۔ یہ وہ بابرکت کتاب ہے کہ جب بی بی فاطمہ اس کی تلاوت کرتی ہیں تو بیٹا نو کے سنا پہ بھی تلاوت کرتا ہے۔ تو جناب، آج ہمیں قرآن کی ذمہ داریاں، قرآن کے حقوق، قرآن جو باطنی روحانی بالیدگی کا باعث ہے، جس سے باطنی تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کس طرح سے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج جو عالمات، آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر ہماری روحانی استاد ہیں۔ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، جدا گانا مکمل اور تسلی بخش اسلوب۔ سلام عرض کرتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، آباد رکھے۔ رمضان کریم۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ میں ہمیشہ ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور تحریک ہوتی ہے کہ پروردگار ان جیسا ہم سب کو بھی بنا دے۔ ماشاءاللہ کمال ان کا اسلوب شوکت ہے، اور جب میں بات کرتی ہوں ان کے انداز گفتگو کی تو وہ بھی جدا ہے اور منفرد ہے۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ عنبر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ رمضان کریم۔ بہت ہم آپ کو شکریہ، رمضان کی مبارک ساعتوں میں یہاں ARYQTV پہ ویلکم کرتے ہیں۔ آج جناب جو مہمان ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، بڑے مہینوں سے ہمارے جو ویورز ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے میلز آتی ہیں کہ آپ ان کو کیوں نہیں بلا رہی۔ تو آج ماشاءاللہ یہ ARYQTV کے سیٹ پہ موجود ہیں، ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ بہت جذب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پرنم ہو کے ثناخوانی کرتی ہیں، اور ہم انہیں سننا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم وقت دعا گو رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت کی ناسازی کے باعث یہ غیر حاضر رہیں۔ آپ سب دعا کیجئے، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کے بعد ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سب آپ کے لیے، ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے، اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہی آغاز کریں۔ آپ تمام کی محبتوں کا اور دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہ جو مجھ میں سمایا
जो तुझ में समाया मौला वही वही माया अल्लाहू 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 हस्बी रब्बी मौला अल्लाहू 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 कुन फयाकुन कुन फयाकुन 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों जहां में है अल्लाह जिस्म में जहां में है अल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह रूह में जहां में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रूह में जहां में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मौला वाह वाह, माशा मौला अल्लाहू 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 कुन फयाकुन कुन फयाकुन 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 सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। सलामत रहिए, आबाद रहिए। बहुत ही प्यारा और मासूम अंदाज आपकी तरफ से हमेशा होता है और आज भी रहा। हम आपकी समत आएंगे मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद काकवी साहिबा। नुज़ूल कुरान का हकीकी मकसद क्या है? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया कि शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का मुबारक महीना वो है कि जिसमें हमने कुरान पाक को नाजिल किया। और साथ ही फरमाया कि ये किस लिए नाजिल किया, कि ये हिदायत है, बैयनात है, फुरकान है। ये 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए कि इसलिए इसका नुज़ूल हुआ। आप देखें तो हब्लुल्लाह कुरान मजीद है, उर्वतुल वुस्का कुरान मजीद है, कलाम इलाही है। और कलाम इलाही से आप यूँ समझें कि देखिए कोई फ़र्द बात करता है तो उसकी सिफ़ात का पता चलता है। आप किसी से मिले हैं तो आपको मिलने से पता नहीं चलेगा उसकी शख्सियत का। जब आप उसके साथ कुछ ठहरेंगे, कुछ उससे कलाम करेंगे, आपको उसकी इल्मी काबिलियत का, उसकी सिफ़ात का, उसकी ज़ात का, उसकी शख्सियत का पता चलेगा। गोया कलाम मुतकल्लिम की सिफ़ात होती हैं। अब आप गौर करें तो कुरान मजीद किसका कलाम है? ये अल्लाह का कलाम है। बातिन खुदा से जुदा शुदा वो नूरानी अल्फाज हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल्बे मुस्तफ़ा पर नूरानी बारिश की तरह बरसाए। क्या बात। मोहब्बत के पैगामात हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब को भेजे। हम कहते हैं ना कि रमज़ान पूरा महीना बरकतों वाला है। उस दिन जिस दिन चांद तलू होता है और अगले चांद तक पूरा महीना, दिन रात, उसका एक एक लम्हा, एक एक सेकंड उसका बरकतों वाला है, क्योंकि वो रमज़ान के अंदर आया है। और रमज़ान के ये सारे लम्हात इसलिए बाबरकत हो गए हैं क्योंकि इसमें कुरान पाक उतरा था। तो आप गौर करें, इसी तरह कुरान मजीद जिसे यूं किताबों पर फजीलत सब पर, जैसे अल्लाह को रमज़ान को ऐसे फजीलत हासिल है कि जैसे अल्लाह को तमाम मखलूक पर, और कुरान पाक कलाम अल्लाह का। तो कुरान पाक का अव्वल से लेकर अलहम्द से शुरू होता है वन्नास तक जाता है। जैसे रमज़ान का लम्हा लम्हा, ऐसे उसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक आयत, एक एक सूरह मुबारक इतनी बरकतों वाली कि जैसे वो अल्लाह की ज़ात लामहदूद, ऐसी इसकी बरकतें लामहदूद। ये आया किस लिए है? इसका मौजू इंसान है और इंसानों की हिदायत है ताकि वो मार्फत इलाहिया को पा सके, इरफान इलाही को पा सके, अल्लाह को पहचान सके। फिर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये लोगों को निकालता है मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, तारीकियों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है। हिदायत 2 तरह की होती है निदा। एक होती है जो हमारे अकायद को दुरुस्त करे, हमारी फिक्र को दुरुस्त करे, हमारे नजरियात को दुरुस्त करे। और हमें ज़रूरत है कहीं हम जो अक्सन तकवीम है असफला साफिलीन ना हो जाए।
اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں علمی فکری طور پر ہم یہ جان سکیں کہ اشرف المخلوق بنایا ہے اس خالق و مالک نے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، تو اس ہدایت کو پہچان سکیں، جان سکیں۔ اب فقط جاننا کافی نہیں، بلکہ اب ہمیں ضرورت پڑتی ہے عملی ہدایت کی۔ ہم نے اس نظام حیات کو کیسے گزارنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، تو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے مکمل ضابطۂ زندگی، مکمل ضابطۂ حیات۔ آپ دیکھیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر وقت ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ غور کریں، ایمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، نماز میں کھڑا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان جس مرتبے پر بھی ہے اسے پھر بھی ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اس کی قربت کی منزلیں اور آگے سے آگے لے کر جاتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ مومن کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہتری کی طرف اگر سفر کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن مجید کو پکڑنا پڑے گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ یہی قرآن مجید ہمیں ہماری منزلیں طے کرائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے رتل ورتفع، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان جو جو تو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو جو اس کا نور تیرے اندر اترتا ہے، تو اس سے ہدایت لیتا ہے، تو تیری اگلی منزلیں طے ہوتی ہے۔ تو بلندیوں کا سفر طے کرتا چلا جا، اس قرآن مجید سے جڑتا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو یہی قرآن مجید ہے جو انسان کو اس سے نکال کے اسفل سافلین سے آسن تکمیم کی منازل پر فائز کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے اپنی ابتدا میں ہی ہدی للمتقین، ایمان اور تزکیے اور محبت رسول کے نور کے ساتھ آؤ۔ اب دیکھو قرآن مجید تم پر کون کون سے دروازے نہیں کھولتا۔ جیسے کوئی مہمان خاص آ جائے تو ہم اسے خاص اپنے خوبصورت کمرے میں بٹھاتے ہیں، اس کی خاطر توجہ الگ سے کرتے گھر ہیں، میں خوبصورت کمرہ بنایا ہوا ہوتا ہے، ایسے سب ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ خاص جگہ پہ خاص مہمان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب انسان ایمان کے ساتھ حضور کی محبت کے نور سے منور ہو کر اور اپنے اعمال کو بہتر بناتے اس نیت سے آتا ہے نا، تو قرآن مجید یوں اپنے دروازے کھولتا ہے، انوار کے، تجلیات کے، رازوں کے، جو ہر ایک پر نہیں کھولتے۔ یہ ان چیزوں سے لیس ہو کر آؤ، یہ تمہارا تقویٰ کا لباس ہے، ایمان کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، اعمال کی درستگی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، پھر قرآن مجید سے جڑو اور ہدایت کو پاؤ۔ یہیں سے لنک کریں گے کہ دلوں پہ قرآن کا نزول ہونا چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو ذکر و اذکار سے تر رکھیے، درود سے تر رکھیے، بس ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب العالمین کا کلام، انسانیت کے نام۔ جناب، بات ہو رہی ہے کتاب ہدایت کے تعلق سے، بات ہو رہی ہے قرآن حکیم کے تعلق سے۔ ہم اپنے اسکالرز کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر زنیرہ انور، ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور یہ جو نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے، اور ہم اس سے کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے ادب و احترام کے تعلق سے، اس کے حقوق کے تعلق سے، اس سے محبت کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع اتنا بہترین ہے کہ اس کی تعریف ہی کرتے رہے تو ایک سیگمنٹ تو اس میں مطلب صرف یہی کہنے کے لیے کہ آپ نے ماہ رمضان چونکہ ماہ قرآن ہے تو یہ موضوع اتنا ریلیونٹ ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے معمولی علم کے مطابق اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ دیکھیے، یہ قرآن پاک جیسا بھی ماشاءاللہ آپ نے سنا، ہماری محترمہ ہماری بہن صاحبہ نے یہ بیان کر دیا کہ مقصد سمجھیے نزول قرآن پاک کا، اور جب مقصد سمجھ لیں گے تو وہ قریب آتا چلا جائے گا ہمارے دل کے، اور ہمارے لیے ایزی ٹو ایکسس ہو۔ جیسے ہم ایک سیکنڈ میں کوئی بھی چیز ہے اپنا فون نکال کر دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھنا ہے تو اپنا فون نکال لیتے ہیں، کوئی ایڈریس دیکھنا ہے، کس جگہ پہنچنا ہے، اپنا فون نکالتے ہیں، کسی چیز کی قیمت، اس کی ویلیو کا پتہ لگانا ہے، کسی چیز کے حق یا باطل ہونے، کسی چیز کا فیک یا جینوئن ہونے میں
ہر چیز کی پہچان کرنے کے لیے آج 1 سیکنڈ میں فون نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے. ایسے ہی قرآن پاک کا ہم سے واسطہ ہونا چاہیے تھا, ہم سے اس کا تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن کبھی کبھار ہم کوئی چیز یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کسی حکمت کے تحت کوئی عمل کرتے ہیں لیکن لوگ اس کو مس یوز کر لیتے. فار ایگزامپل, ہم نے ادب اور احترام کو سمجھا ہی نہیں قرآن کے, ہم نے قرآن پاک کے آداب کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے اس کے ظاہر کو توجہ دی کہ اس کا ادب یہ ہے, اور یہ ظاہری آداب ہیں. آپ پاک صاف ہوں, وہ جگہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو آپ کی, اور آپ باادب طریقے سے ظاہری اپنے وجود کو, اپنے لباس کو بالکل پاک رکھیں, اور توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ وقت نکال کر پھر اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. جب توجہ دیں تبھی اس کتاب کے لیے آپ جب مینٹلی ریڈی ہیں تبھی اس کو پڑھیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں بے شمار حقوق اور آداب قرآن پاک سے متعلق بیان فرمائے تو ایک بالکل سمپل اور واضح اصول یہ بھی بتا دیا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی قرآت کی جائے, تلاوت کی جائے تو بس خاموش ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ دیکھیے 2 اینگلز ہیں. ہم نے سمجھا قرآن پاک پڑھا جائے چپ ہو جاؤ, بولنا نہیں ہے, اور کان اس طرف لگا لینے ہیں. یہ اس کا ایک سرسری, عارضی, ٹیمپرری اور ایک سطحی مفہوم ہے جو کہ درست ہے, مگر انفیکٹ یہ اس طرح سے نہیں تھا. یہ تھا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کے احکامات پڑھے جائیں, تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرائض بتائے جائیں, تمہیں حلال اور حرام کی تخصیص بتائی جائے, تو تم غور کرو, سنو اسے, یعنی سنو سمجھنے کے لیے. یہود نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ سمعنا وعصینا, ہم نے سن تو لیا لیکن دل کہہ رہے تھے مانا نہیں. ہم کہتے ہیں سمعنا وآتانا, اللہ ہم صرف اس کلام کو سنتے نہیں ہیں بلکہ اس کو مانتے بھی ہیں. تو یہ سننا صرف ظاہر نہیں ہے, اسے ماننے کے لیے سننا. خاموش ہو جاؤ. وانصتو کا معنی کیا ہے؟ اپنی حجت بازی, اپنے آرگیومنٹ, اپنے لیم ایکسکیوزز, ان سب کو ایک طرف رکھ دو. اللہ پر بھروسہ رکھو. وہ رب جس نے ہمیں تخلیق کیا, وہ جو ہم سے سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں محبت فرماتے ہیں, یعنی کوئی مخلوق اللہ کی اتنی پیاری نہیں ہے, اتنی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں عطا نہیں کی, اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فضائل اور کرامتیں بزرگیاں عطا نہیں کی جتنی کہ بنی آدم کو کی ہیں. تو اب یہاں پر اللہ ہی جانتے ہیں, چونکہ وہ مہربان ہیں تو وہ ہمیں ہر تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں, ہمیں ہر زوال سے بچانا چاہتے ہیں, ہمیں ہر ناکامی سے, ہر ذلت سے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. تو مائیں بہانے ڈھونڈتی ہیں. اب کبھی ہم کوئی رول سیٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں سزا دیں گے, لیکن ساتھ ہی بچے کو ہم کوئی لوپ ہول بھی دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو سزا نہ دیں, ہم اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیں, یہ غلط سمت جا رہا ہے, جلدی سے اس کو بتائیں کہ یہ سمت نہیں جانا ہے, کیونکہ پھر ہمیں اس کو سزا دینی پڑے گی. اور ہم محبت کرتے ہیں, کہتے تو ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے. اور جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی اصلاح کے لیے, وہ کوئی خدا نخواستہ ہمارا بغض یا ہماری ان سے کوئی نفرت نہیں ہوتی, یا ہم ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے سزا نہیں دینا چاہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین کلام منشور حیات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا, تو ہمیں اس کے ظاہری اور باطنی دونوں آداب کا خیال رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق, اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی جب تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ ہر وسوسے, ہر شیطانی خیال سے, اور اس کے حلال کو حلال جانو, اس کے حرام کو حرام جانو, اس پر ایمان لاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی آیات میں تم وہ آیات پڑھو جس میں بشارتیں ہیں, جس میں نعمتیں ہیں, تو اللہ کی شکر گزاری کرو اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کرو کہ یا اللہ ہم پر بھی ایسے ہی اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. اور جب اس میں کئی وعید ہے, کہیں پر تنبیہات ہیں, کہیں پر اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوموں کی سزائیں ہیں, تو فوری طور پر ڈر جاؤ اور اپنا تجزیہ, اپنا محاسبہ کر کے ڈرنے کا مقصد یہ ہے, اور اللہ سے پناہ طلب کرو کہ یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ ہونا نہیں چاہتے. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی
قہر کی، عذاب کی، غضب کی آیات ہیں تو یا تو ہم رونے لگ جائیں، ہمارے چہرے پر آنسو گرنے لگ جائیں. اگر ہم سے یہ ممکن نہیں ہو پاتا تو کم از کم رونے جیسی صورت کہ یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، ہم آپ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. تو جہاں ہم اس کے اپنے تلفظ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مخارج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، بے شک اس کا بھی بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. لیکن میں پیاری بہنوں اور تمام سننے والوں سے کہنا چاہتی ہوں، ایک روایت ہم کوٹ کرتے ہیں، مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، اور انسان مختلف علاقوں سے جب تعلق رکھتا ہے اور اس کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی کوئی ایک نئی زبان کے کچھ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتے. تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں اور اشہد جب ادا فرماتے ہیں تو شین کے بجائے سین کی آواز محسوس ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالی اتنا پسند فرماتا ہے ان کے اخلاق کو، ان کے اخلاص کو، ان کی محبت کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو بلال کا سین ہمارے لیے شین ہی ہے. سبحان اللہ. تو جو لوگ گھبرا رہے تھے کہ تلفظ کی غلطی کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کسی اور کو مؤذن بنا دیں. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج کبھی ہم پھر وہی بات جو ہم ہر چیز کو یوزز سے ابیوزز کی سائٹ پر لے جاتے ہیں، آج ہم مخارج کو بہتر بنانے پر تو فوکس کر رہے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کو مانا جائے. وہ اللہ کا حکم ہے. کیا کسی حکم کی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی سرکولر آپ کے پاس آتا ہے؟ ہم ٹیچنگ کرتے تھے، لیکچرار جب تھے تو ہمارے پاس ایک سرکولر آتا تھا، کوئی بھی نوٹس ہم سائن کرتے تھے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا، اب ہماری مجال ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں، جبکہ ہمارے دستخط وہاں موجود ہیں کہ جی ہاں ہم نے یہ نوٹس سنا ہے، تو اب ہم اس کے مطابق ہی اپنا اگلا عمل کریں گے. تو قرآن کا سب آداب میں جو بڑا ادب ہے، obviously ایز اے مسلم ایمان تو ہم لاتے ہی ہیں، مگر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اسے حق جانا جائے، اس میں شک نہ ہو، اس کے احکامات پر اعتراض نہ ہو، ہم دل برداشتہ بھی نہ ہو، ہم دل تنگ بھی نہ ہو کہ واقعی اس میں جو احکامات ہیں اگرچہ مجھے تکلیف دیں، اگرچہ میرے شیطانی نفس کو برے لگیں، لیکن اسی میں میری بقا، اسی میں میری حیات، اسی میں میری نجات ہے. اسے محبت کا ایک حق، اس کی تلاوت بھی تو ہے. تلاوت کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا سمجھنا ہوگا، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے، خواتین اپنے بچوں کو اس طرف کس طرح سے لے کر آیا؟ دیکھیے ندا، قرآن مجید سے ایک حبی تعلق کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہی نسبت ہمیں لے کر جاتی ہے قرآن پاک کی طرف، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، آپ کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا. تو اب ہمیں اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے. غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا کتنا ضروری ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مجید کو ہم نے آسان کر کے تمہارے لیے اتارا، تو ہے کوئی جو اس پہ سوچے، غور و فکر کرے، سمجھے. آپ دیکھیں پڑھنے اور عمل کرنے کے درمیان میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے سمجھنا اسے، کہ آپ نے پڑھا، آپ نے ایک چیز کو لفظوں میں تو پڑھا، لیکن جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اسے، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو پڑھنے کے بعد اگلا جو اس کا حق ہے یا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس پر غور و فکر کریں، ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں پر جو اللہ کے احکامات ہیں، اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سمجھیں کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، مگر آپ غور کریں، جب آپ توجہ دیتے ہیں بہت ساری آیات اپنے انوار سے اس کا معنی کھول دیتی ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو کتنے الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، آپ جائیں تو صحیح اس کے قریب، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو غور و فکر، تفکر بذات خود ایک بڑی عبادت ہے. تفکر سے راہیں کھلتی ہیں. یہ تذکیر کائنات کا نسخہ ہے. غور و فکر نہیں کرو گے تو آپ اپنے اس منصب کو کے اہل کیسے ہو سکتے ہو؟ اور آپ دیکھیں تو غیروں نے سیکھا، سمجھا، عمل کیا، اس کو غور و فکر کیا، اور وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے، اور مسلمان پیچھے رہ گئے. اور یہ سوچنا کہ یہ صرف علماء کرام کے لیے یا ائمہ کرام کے لیے غور و فکر کرنا، نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیں ایک مجتہد جاتا ہے تو ایک ہی آیت سے ہزاروں مسائل نکال لیتا ہے. علماء جاتے ہیں تو ان مسائل کو سمجھ
پاتے ہیں اور عام فرد جب جاتا ہے تو اللہ کی عظمتوں سے آگاہ ہوتا ہے، اسے آخرت کی فکر لگتی ہے، وہی قرآن مجید اس کی باطنی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم ایک نعت شامل کریں گے پروگرام میں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اور یہاں مرضی چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نعمت افطار، یہ افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ARYQTV پہ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ خواتین کے لیے ایک خاص سیگمنٹ ہے جسے آپ روزانہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کا سرنامہ ہے اسلام اور خواتین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب اس کتاب کے تعلق سے کہ جو کلام الہی ہے، جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نعمت عظمیٰ قرآن حکیم کے تعلق سے۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، یعنی اپنے اسکالرز کی سمت آ رہے ہیں اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمیں سمجھائیے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کیا فضیلت ہے، جس گھر میں حفاظ ہوتے ہیں وہاں کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، اور بچوں کو قرآن کی جو تعلیم دینا ہے، یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، اس کی برکتوں کے تعلق سے کلام کیجیے۔ شکریہ ندا۔
دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی کتاب اتاری، توریت زبور انجیل میں چینجز آتی رہیں، مگر اس کے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور اس کی حفاظت عملاً جو اسلامی معاشرے میں ہوئی وہ کیسے ہوئی کہ اس قرآن مجید کو سینہ بسینہ پورے کا پورا محفوظ کیا جاتا رہا، نسل در نسل۔ اور آپ دیکھیں تو اس بات کے ایک اعزاز سمجھا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی فرامین مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں انہیں سونے کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، انہیں سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت سی روایت چلتی ہے کہ جس گھر میں حافظ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ اب سونے کے تاج پہنیں گے جنت میں۔ تو ایک فرد حفظ کرتا ہے اور 7 نسلوں تک اس کا اثرات جاتے ہیں، اس کی برکتیں جاتی ہیں، تو ہم کیوں نہ حفظ کریں؟ آپ دیکھیں جب سوویت یونین تھا تو وہاں پہ قرآن پاک پر پابندی تھی، تو ایک صحافی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک محلے میں گیا تو وہاں مسجد بند تھی، تالا لگا ہوا تھا، میں نے وہ تالا کھلوایا اور میں نے اذان دی تو بڑی مشکل سے چند ایک لوگ آئے، تو میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں پابندی ہے نمازوں پہ بھی قرآن پاک پہ بھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اعزاز کے ساتھ، کہتے ہیں تو میرے پاس قرآن پاک تھا، میں نے وہ کھولا اور وہاں بچوں سے بات چیت کی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پڑھنا آتا ہے، تو وہ بچوں نے نفی میں سارے لایا، کسی نے اس کتاب کو قرآن مجید کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، مگر جب میں نے آیات ربانی کی ان کے کہنے پر تلاوت شروع کی تو اس بچے نے فوراً ان آیات سے اگلی آیات پڑھنی شروع کی۔ میں اس پر حیران رہ گیا اور میں نے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کبھی کلام الہی کو دیکھا نہیں ہے، قرآن مجید کو دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی راتیں اس ذکر سے یوں آباد ہیں کہ وہ حفظ کو نسل در نسل منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں مجھے اور جو وہاں مسلمان گھرانے تھے ان کے بچوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور سارے بچے حفاظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اس قرآن مجید کو سنبھالا کہ ظاہراً اگر گورنمنٹس کی پابندیاں بھی ہیں ہم اٹھا نہیں سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم رہ جائیں، تو انہوں نے زبانی سینہ بسینہ لفظوں کے ذریعے اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کیا۔ یہ ہے اہل ایمان کی محبت اس قرآن مجید سے کہ یہ قرآن مجید فقط ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ نظام زندگی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ وہ مصحف ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے باطنی نور کے لیے، ہماری باطنی ترقیوں کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو وہ بچوں کا حفظ کرنا الحمدللہ آج بھی رواں دواں ہے۔ تعلیم و تعلم ایک اتنی رواں دواں حقیقت ہے کہ آپ اس سے قرآن پاک سے جڑے رہتے ہیں تو گویا آپ علم کے سرچشمے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی سے آپ کو تمام علوم ملیں گے۔ یہ علوم کا منبع ہے، یہ معرفت الہی تک لے جاتا ہے، باقی سارے علوم نیچے رہ جاتے ہیں۔ سائنس وہ ٹرائل اینڈ ایرر میں رہتی ہے، مگر قرآن مجید حتمی ہے، حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ کی بلندیوں کا ضامن ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اس سے اقوام ترقی کرتی ہیں، افراد ترقیاں کرتے ہیں، اور جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں نور اترتا ہے۔ راتوں کو جہاں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں ملائکہ اس گھر کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہاں چراغ جل رہے ہیں اور روشن اور منور ہو وہ گھر۔ تو یہ اہل بصیرت نے دیکھا ہے ان چیزوں کو، اور نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ آپ آہستہ پڑھیں تھوڑا سا۔ وہ اس لیے اونچا پڑھتے ہیں کہ میں جگاؤں انہیں تاکہ یہ لوگ اس قرآن سے رجوع کریں۔ سیدنا صدیق اکبر آہستہ پڑھتے ہیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اور میری اللہ سے بات ہو رہی ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ تھوڑا اونچا پڑھیں آپ۔ تو یہ کلام، اس کا لفظ جو ہے وہ روشنی اور نور والا ہے، ضیاء والا ہے، ہمارے قلوب کو انوار دیتا ہے، ہماری صفات کو بدلتا ہے، اور ہمیں اخلاق الہیہ کا رنگ دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ حافظ بنائیں، کیوں نہ خود حفظ کریں، جتنا ہو سکے ممکن اس سے جڑے رہیں۔ کیا پیارا پیغام محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی جانب سے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، امت مسلمہ کے لیے یہ جو کتاب مبین ہے ان کو اس سے کس طرح سے اپنا تعلق جوڑنا ہے اور کس طرح سے اس سے تعلق بنائے رکھنا ہے، اپنے بچوں تک اس کی تعلیمات کو، خواتین کو کیسے منتقل کرنا ہے، اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک خاتون اور ایک اسلامی خاتون ہونے کی حیثیت سے، اور کیا پیغامات ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ گفتگو کو سم اپ کیجئے کہ آج جو ہم نے قرآن کے تعلق سے ہماری ذمہ داریوں پہ کلام کیا ہے، آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟
سب سے اہم بات جو اب تک ہم ابتدا سے ہی کرتے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ مبارک کتاب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلام کو، قرآن پاک کو دیگر تمام کلاموں پر دنیا کی کوئی بھی کتاب آج 1439 سال میں جتنی بھی آ گئی ہیں، 39 اگر میں غلط 39 بول رہی ہوں، 1439 ایئرز آلموسٹ ہو گئے، اور کوئی کتاب اس کے مقابل کیا ایک آیت اس جیسی نہیں ہے. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام کو دنیا کے ہر کلام پر ایسے ہی افضلیت اور فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں انہیں اپنی مخلوق پر حاصل ہے. تو یہ قرآن پاک صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کی تلاوت اجر و ثواب سمیٹنے کے لیے کریں، بلکہ میں عرض کرتی چلوں کہ دیکھیے یہ لنکڈ ہے اجر و ثواب کا. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن اجر و ثواب کے لیے نہیں اترا، عمل کے لیے اترا ہے. بعض کہتے ہیں کہ قرآن سے اجر حاصل کرو. یہ ایک ہی بات ہے، یہ دو علیحدہ باتیں نہیں ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، مبارک کلام ہے اور کامیابی کی راہ بتانے والا کلام ہے. کسی بات میں شک نہیں، اس کے کسی دعوے میں سچ نہیں، اس کی کسی وعید شک نہیں، اس کی کسی وعید میں شک نہیں، لیکن بتایا کہ یہ ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. تو ہمیں تبھی سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں. پہلا اسٹیپ جب تک ہم نے بات کی کہ اس کو سمجھنا، جو بھی زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس زبان میں سمجھنا، پھر بار بار اس کی تلاوت. اس کا اجر کیوں رکھا؟ کیوں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الف لام میم پڑھو گے تو 300 نیکیاں پالو گے، تاکہ ہم بار بار ان احکامات کو پڑھیں. ہمیں ان کا وہ ایک ریمائنڈر کا کام دیں گی، ہمارے دل میں اترتی چلی جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے انسان کے 24 آورز میں سے ایک اس کا ایسا مومنٹ آتا ہے فزیکلی جب وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو ہٹ کر جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا مجھے بات کلک ہو گئی، جبکہ یہ بات آپ چاہے 10 سال سے یا 20 سال سے سن رہے ہو، مگر ایک وہ سینسٹیو مومنٹ آیا اور آپ نے کہا میرے دل میں اتر گئی. تو اسی لیے بار بار تلاوت کا حکم ہے کہ شاید کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جو تم اپنے منہ سے اقرار کرتے رہتے ہو، جو تم اظہار کرتے رہتے ہو، تم اس پر غور کر لو اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. تو ہمیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قرآن کو تھام لینا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. جی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو بعض علماء کرام و مفسرین کرام نے فرمایا اس کو دین کہا گیا، اور بعض نے کہا قرآن مراد ہے اس سے، اور کوئی تضاد نہیں ہے. دین بھی وہی، اللہ کے حبیب بھی وہی، قرآن بھی وہی. مضبوطی سے تھام لو، ہولڈ فاسٹ، مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھام لو کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے کوئی بھی کام کرنا ہے، جیسے آپ کوئی انسٹرکشن کو فالو کرتے کرتے اسمبل کرتے ہیں چیزوں کو، اس کے مینول اس کے ساتھ دیکھ کر، اچھا یہ نمبر 1 انسٹرکشن، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. قرآن کو اس طرح سمجھیے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. عمل بھی کرنا ضروری ہے عمل اور دوسروں تک پہنچانا بھی. عمل تو بہت ضروری ہے، اور دوسروں تک پہنچانے کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں ہمیں خیرہ امت کہا گیا. کنتم خیرہ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو بہترین امت ہی اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اب یہاں پر یہ سب سے اہم بات ہے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ سے کلام سنتا ہے یا میری تعلیمات سنتا ہے تو جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دے. اور یہ حق ہے قرآن پاک کا کہ ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں. تبلیغ جس کو ہم کہتے ہیں، ابلاغ. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے. جس دن ہمارے درمیان سے وہ لوگ اٹھا لیے گئے جو نہ اشاعت کرتے ہیں دین کی، نہ تبلیغ کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ سناتے ہیں، تو اس دن ہی قیامت کا دن ہوگا.
اللہ اکبر. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ آپ کی. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی. میں سپاس گزار ہوں سعدیہ عزیر کاظمی آپ کی. ماشاءاللہ آپ ہی کی خوبصورت آواز پہ ہم اختتام کریں گے. ناظرین آج بس اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ رہے ہیں. یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جسے رحمان نے الرحمن علم القرآن اپنے حبیب کو اپنی رحمانیت کی وجہ سے عطا کیا ہے اور اس کتاب کا علم سکھایا ہے. تو ہمیں سیکھنا بھی ہے اور ہمیں بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے, دوسروں کو سکھاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سعدیہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا اے میرا 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 دل روندا اے جانے نے جدوں لوکی مدینے دربار ویکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا اور سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.